اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. فصل معرب اور مبنی کے بیان میں. تو ہم علم النحو میں ہمارا یہ آج جو ٹاپک ہے معرب اور مبنی کے بیان میں ہے. تو جیسے کہ شروع میں ہم نے بتایا کہ جو لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں وہ یا تو موضوع ہوگا یا پھر معمل ہوگا. معمل وہ ہے کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور موضوع وہ ہے کہ جو کوئی معنی بھی رکھے. اور پھر موضوع کی دو قسمیں ہیں، مرکب اور مفرد. اور مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمے کے اندر تین چیزیں ہیں. یا تو کلمہ حرف ہوگا جیسے من، الا، علی، لام، فی وغیرہ جو حروف جارہ ہیں. اور اسی طریقے سے یا تو کلمہ فعل ہوگا جیسے ضرب، نصر، یضرب، ینصر، یفتح. یا کلمہ اسم ہوگا، اور یا تو وہ اسم ذات ہوگا یا اسم صفت ہوگا. اور اسی طریقے سے جو لفظ ہم نے بولا اگر وہ مفرد نہیں ہے تو ایک سے زیادہ کلمے ہم نے بولے ہیں اس کو مرکب کہا جاتا ہے، اور مرکب کو کلام بھی کہا جاتا ہے. تو یہ مرکب یا تو مرکب مفید ہوگا اور یا مرکب غیر مفید ہوگا. اور مرکب مفید کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں. مرکب غیر مفید کو کلام نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ پورا معنی خبر نہیں بتا رہے ہوتے. اور مرکب غیر مفید میں ہم نے پڑھا کہ مرکب معنی صرف ہے، مرکب بنائی ہے، اور مرکب اضافی ہے. تو جملہ میں تو پھر جملہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ ہے اور پھر جملہ انشائیہ ہے. اور جملہ خبریہ کے اندر یا تو جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا یا پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اور جملہ انشائیہ جس کا کام خبر دینا نہیں ہے اور سننے والے کے اندر ایک طلب پیدا کرنا ہے یا اس چیز کو نافذ کرنا ہے. تو اس میں اس کی 8 قسمیں ہیں، جس کے اندر تعجب ہے، قسم ہے، ندا ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، امر ہے، نہیں ہے، عرض ہے، عقود ہے، ترجی ہے. تو یہ جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں. اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو لفظ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے تو ہم نے کہا کہ وہ یا تو مرکب ہوگا یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. اور جو کلمہ ہوتا ہے تو وہ اگر مرکب ہے تو اس کے اندر جو الفاظ ہوں گے تو وہ کن سے مل کر بنے گا، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو یہ جو اسم، فعل اور حروف ہیں تو عربی کے اندر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی اسم استعمال ہوا ہے، جیسے زید ہے، زید ایک نام ہے، عمر ایک نام ہے، ابراہیم ایک نام ہے، عیسیٰ ایک نام ہے، موسیٰ ایک نام ہے، محمد ایک نام ہے، عمر ایک نام ہے. تو یہ جو نام ہیں ان کا جو آخر ہے، ان کے آخر ہے. جیسے زید ہے تو کبھی یہ زیدن پڑھا جائے گا، کبھی زیدن پڑھا جائے گا، اور کبھی زیدن پڑھا جائے گا. کیوں یہ زیدن پڑھا جائے گا، کیوں یہ زیدن پڑھا جائے گا، اور کب یہ زیدن پڑھا جائے گا، تو اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے.
تو یہ جو اسم ہے اور اس کے آخری حرف کی جو تبدیلی آتی ہے، یہ جو تبدیلی ہے، جو آخری حرف کے اوپر جو تبدیلی آتی ہے، ان کو اعراب کہتے ہیں کہ کون سا اعراب اس اسم کے اوپر پڑھا جائے گا۔ تو اعراب کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آتی ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ کون سے اسم جن کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، اور کون سے اسم ایسے ہیں جن کے آخر میں تبدیلی نہیں آتی، چاہے وہ سبجیکٹ ہوں، مطلب کہ فاعل ہوں، تب بھی ان کے اعراب ویسے ہی رہتے ہیں، اور چاہے وہ آبجیکٹ ہو، مفعول ہوں، تو بھی ان کے اعراب ویسے ہی رہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، تو یہ ایسے اسم ہیں جن کے اعراب ہر صورت میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فعل ہے، تو فعل میں ہم نے پڑھا فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے۔ تو جیسے ضربہ ہے، تو ضربہ اس کا آخر با کے اوپر فتح ہے، تو ضربہ آگے اس کی تثنیہ کا صیغہ ہے، ضربو ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی حالت آخر میں بدلتی ہے یا کہ نہیں بدلتی۔ اسی طریقے سے فعل مضارع ہے، جیسے یضرب ہے، یضربان ہے، یضربون، تضرب، تضربان، یضربن۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے آخر میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور اسی طریقے سے حروف ہیں کہ اس کے آخر میں کوئی تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو اسم کے اندر جو تبدیلی آتی ہے تو کسی عامل کی وجہ سے آتی ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی عامل آئے گا، کوئی چیز عمل کرنے والی آئے گی، تو پھر اس کے اوپر تبدیلی آئے گی۔ اسی طریقے سے جو فعل ہیں، کچھ افعال ایسے ہیں جس کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، تو وہ بھی کسی کے عامل کے آنے کی وجہ سے تبدیلی آئے گی۔ تو جو بھی کلمہ ہم زبان سے نکالتے ہیں، ایک دوسری ترتیب میں یا تو وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، یا تو معرب ہوگا یا پھر مبنی ہوگا۔ یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ معرب اور مبنی کے لحاظ سے ہے۔ شروع میں کیونکہ یہ نئی چیزیں ہیں ایک غیر عربی پڑھنے والے کے لیے، مگر اس کو تھوڑا سا دہرائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو معرب اور مبنی کے بیان میں تو فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ عرب کے تمام کلمات دو قسم پر ہیں، معرب ہیں یا مبنی ہیں۔ اب معرب کی تفسیر کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، کہ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے۔ آپ نظر زید پہ رکھیں، مثالوں کے اندر زید پہ نظر رکھیں، تو یہاں پہ دیکھیں جیسے جاءنی، جاءنی آیا میرے پاس زید۔ یہ آنے والا جو عمل کیا ہے زید نے کیا ہے، اور میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس یہ آیا مفعول بھی بن گیا، یہ جو ہے تو آنے والا عمل جو ہے وہ زید نے کیا ہے، تو یہاں پہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہو گیا۔ تو مرفوع یہ جو ہوگا یہ تنوین، ضمہ کی تنوین کے ساتھ ہوگا، تو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں جاءنی زیدن، آیا میرے پاس زید۔ رأیتو کا معنی ہے میں نے دیکھا، تو یہاں پہ یہ تا ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے، فعل فاعل ہے۔ کس کو دیکھا؟ زید کو دیکھا، تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ زید جو ہے مفعول بنا، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اور اس منصوب کو فتح کی تنوین کے ساتھ عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں رأیت زیدن ہو گیا، رأیت زیدن۔ تو زیدن کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ الف بھی آخر میں لکھیں گے اور دال کے اوپر فتح کی تنوین آ جائے گی، رأیت زیدن، کہ میں نے زید کو دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں مررتو، میں گزرا، بزیدن، زید کے پاس سے گزرا، مررتو، اور مررتو اندر فعل فاعل ہے، تو ون ضمیر، یہ تا ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے۔ مررتو میں گزرا، بزیدن، زید کے ساتھ سے، زید کے اوپر جو ہے نا با حرف جر آ گیا، تو حرف جر کی وجہ سے
زید مجرور ہو گیا، اور یہ مجرور جو ہوگا یہ کسرہ کی تنوین کے ساتھ ہوگا، تو یہ بزیدن بن گیا۔ تو اس کے اندر جو مورب کلمہ ہے وہ زائد ہے۔ مورب کلمہ یہ زائد کا جو نام ہے یہ مورب ہے۔ جب یہ ترکیب میں استعمال ہوگا تو یہ مورب ہوگا، کہ کسی جملے میں استعمال ہوگا تو یہ مورب ہوگا۔ اسی طریقے سے مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جا ہاؤلاہ، آئے میرے پاس وہ سب لوگ، ہاؤلاہ وہ سب لوگ، رأیت ہاؤلاہ دیکھا میں نے ان سب لوگوں کو، مررت بہاؤلاہ میں گزرا ان سب لوگوں کے ساتھ سے۔ یہاں پہ دیکھیں ہاؤلاہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ بھی ناؤن ہے، پروناؤن ہے، تو یہ مبنی ہے۔ تو یہ جب جا ہاؤلاہ ہے تو یہاں پہ وہ لوگ آئے ہیں تو فاعل بنا ہے، تو اس کے اعراب جو ہے وہ وہی اعراب ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا جو اعراب مرفوع کے اندر ہے وہ یہ معلن ہے، اور اسی طریقے سے اس کا جو اعراب منصوب کے اندر ہے وہ بھی ایک جیسا ہی ہے، اور اس کا اعراب مجرور ہونے کی صورت میں بھی ایک جیسا ہی ہے، کہ اس کے آخری جو حرف ہے اس کے اعراب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کا جو آخری حرف ہے وہ مرفوع ہونے کی صورت میں، سبجیکٹ بننے کی صورت میں، مفعول ہونے کی صورت میں، اور اسی طریقے سے مجرور ہونے کی صورت میں اس کے آخری حرف کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس لیے ہم اس کو مبنی کہیں گے، اس لیے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلا، کہ رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں یکساں رہا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا فصل یہ دیکھنا ہے کہ اسم فعل حرف میں سے کون سی چیزیں جو ہے وہ مورب ہیں اور کون سی مبنی ہیں۔ تو کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ کلمے کی 3 اقسام اسم فعل اور حرف میں سے تمام حروف مبنی ہیں۔ جتنے بھی حروف آئیں گے وہ سب کے سب جو ہے وہ مبنی ہیں، جو ربط کا کام کرتے ہیں وہ سب کے سب مبنی ہیں۔ اور افعال میں سے فعل ماضی، امر، حاضر، معروف، فعل ماضی کی جو گردان ہے، مثال کے طور پر فعل ماضی کے 14 صیغے ہیں۔ نصرہ سے ہم پڑھیں تو نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ یہ فعل ماضی جو ہے یہ جب بھی آئے گا تو اسی صورت میں آئے گا، کوئی بھی اس کے اوپر کوئی عامل آ گیا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امر، حاضر، معروف جو ہے یہ بھی مبنی ہے، جیسے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، تو یہ امر حاضر ہے، یہ بھی مبنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ فعل مضارع کے 2 صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یضربن، تضربن، یہ 2 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون جمع مؤنث ہوتا ہے، یہ مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ فعل مضارع کے سارے صیغے جو ہیں وہ مورب ہیں، عامل کے آنے سے اس کی آخر حرف کی حالت جو ہے وہ بدل جائے گی۔ جیسے یضرب ہے، لم اس کی بلم اس کے اوپر لائیں گے تو لم یضرب ہو جائے گا، اور بلن لائیں گے تو لن یضربا ہو جائے گا۔ اسی طرح فعل مضارع یعنی اس کے 5 صیغے مبنی ہیں، جبکہ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کے ساتھ ہوں، کہ فعل مضارع کے جو 5 صیغے ہیں وہ بھی مبنی ہیں، جیسے یضربن، تضربن، تضربن، اضربن، نضربن، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ مبنی ہیں جب ان کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ آ جائیں۔ عامل کیا چیز؟ عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلے۔ مورب سے مراد کہ ایسا اسم فعل کہ جس کا آخر بدلے، جیسے مذکورہ مثالوں میں جاء، رعا، رعایا اور با، جیسے جاء، رعا اور با یہ عامل ہیں۔
اس لیے کہ ان کی وجہ سے زید کا آخر بدلا ہے۔ اعراب وہ حرکت یا حرف علت ہے جس کے ذریعے مورب کا آخر بدلے، جیسے مذکورہ مثالوں میں ضمہ، فتح اور کسرہ اعراب ہے کہ ان کے ذریعے زید کا آخر بدلا ہے۔ محل اعراب کیا ہے؟ تو مورب کا آخری حرف ہے، جیسے مذکورہ مثالوں میں دال محل اعراب ہے اس لیے کہ وہ زائد کا آخر ہے۔ اور اسماء میں سے اسم غیر متمکن مبنی ہیں جو اسم آئیں گے، جیسے کہ زید ایک اسم ہے، ابراہیم ایک اسم ہے، اور موسیٰ، عیسیٰ اسم ہے۔ ان میں سے جو اسم غیر متمکن ہوں گے کہ جو آخر میں اعراب کو جگہ نہیں دیتے، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ آگے ان کی ڈیٹیل آئے گی۔ بس کلام عرب میں دو چیزیں مورب ہیں۔ کلام عرب میں دو چیزیں مورب ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ کلمہ یا تو مورب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ تو مورب میں ہم نے کہا تمام حروف مبنی ہیں۔ افعال میں سے فعل ماضی مبنی ہے، امر حاضر معروف مبنی ہے، اور فعل مضارع میں سے صرف دو صیغے مبنی ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے جو صیغے ہیں وہ مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ فعل مضارع میں 5 صیغے جب ان کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو تو وہ جو ہے مبنی ہوں گے۔ اور اسم میں سے اسم غیر متمکن مبنی ہیں۔ تمام اسم جو ہے وہ مورب ہوں گے، صرف اسم غیر متمکن چاہے وہ پروناؤن ہیں یعنی کہ ضمائر ہیں، اور اسی طریقے سے اسم مقصورہ ہے وغیرہ، اور غیر منصرف اسم غیر متمکن جو ہیں ان کی ڈیٹیل آئے گی، وہ سب کے سب جو ہے وہ مبنی ہیں۔ اور مورب اسم متمکن جو اعراب کو جگہ دیں ان کو اسم متمکن کہتے ہیں، اور فعل مضارع جمع مؤنث غائب اور حاضر کے علاوہ جو ہے یہ مورب ہے۔ اور اسم متمکن بھی اس وقت مورب ہے جب وہ ترکیب میں شامل ہو، یعنی کہ کسی جملے میں وہ استعمال ہوا ہو۔ اسم متمکن بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو، یعنی عامل کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے جاءنی زید۔ فعل مضارع جب کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، پس کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ مورب نہیں ہے، باقی تمام مبنی ہیں۔ اب اسم متمکن جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ مورب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہت نہ رکھے، کہ جو مبنی الاصل ہیں، مبنی الاصل جو چیزیں ہیں، فعل ماضی ہے، فعل امر ہے، تو اس کی وہ حروف ہیں اس کی مشابہت نہ رکھتا ہو۔ ایسا اسم ہو نہ ہی وہ فعل ماضی کی مشابہت رکھتا ہو، نہ ہی فعل مضارع کی مشابہت رکھتا ہو، نہ ہی فعل امر کی مشابہت رکھتا ہو، اس کو اسم متمکن کہیں گے۔ اس کو اسم مورب بھی کہتے ہیں، اور اسم متمکن کو اسم مورب بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا جو آخری حرف ہوگا وہ اعراب کو جگہ دے گا، جیسے زید، امر، مسجد، مدرسۃ، یہ سب کے سب اسم متمکن ہیں۔ فائدہ: مضارع کے جن 5 صیغوں میں نون اعرابی نہیں ہوتا، اگر وہ صیغے نون تاکید سے خالی ہوں تو مورب ہوں گے، اور اگر نون تاکید کے ساتھ ہوں تو وہ مبنی بر فتح ہوں گے، لیکن نون اعرابی والے 7 صیغے ہر حال میں مورب ہوں گے، چاہے وہ نون تاکید کے ساتھ ہوں یا نون تاکید کے بغیر ہوں۔ جن میں 7 صیغوں میں آپ کو پتہ ہے کہ نون اعرابی ہوتا ہے، اور جب مضارع کی آپ گردان پڑھیں گے تو نون اعرابی وہ عامل کے آنے سے گر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 5 صیغے ہیں، ایک ہے یضرب، وہ بن جاتا ہے یضربن، اور ادھر جو ہے تضرب واحد مؤنث کا صیغہ،
وہ بھی بن جاتا ہے تضربن، اور واحد حاضر کا صیغہ تضرب وہ بھی بن جاتا ہے تضربن، اور دو جو ہے وہ متکلم کے صیغے ہیں، اضرب وہ بن جاتا ہے اضربن نضربن۔ تو یہ 5 صیغے ہیں۔ تو مضارع کے جن 5 صیغوں میں نون اعرابی نہیں ہوتا، اگر وہ صیغے نون تاکید سے خالی ہوں، نون تاکید سے خالی ہوں تو مورب ہوں گے۔ یضرب ویسے تو مورب ہوگا، اس کے اوپر کوئی عامل آئے گا تو وہ بدلے گا، جیسے بلم کے ساتھ لم یضرب ہو جاتا ہے، اور بلند کے ساتھ لم یضربہ ہو جاتا ہے، فتح آ جاتا ہے آخر میں۔ اور اگر نون تاکید کے ساتھ ہوں تو وہ مبنی بر فتح ہوں گے، تو وہ مبنی بر فتح ہو جائیں گے۔ اگر یضربن ہے تضربن ہے، یہ مبنی، اضربن نضربن اس کو مبنی بر فتح کہیں گے۔ لیکن نون اعرابی والے 7 صیغے ہر حال میں مورب ہوں گے، چاہے وہ نون تاکید کے ساتھ ہوں یا نون تاکید کے بغیر ہوں۔ فائدہ: فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے جمع مؤنث غائب اور حاضر یعنی یفعلنا اور تفعلنا ہمیشہ مبنی بر سکون ہوں گے، ان کو ہم کہیں گے یہ مبنی بر سکون ہے۔ اور جن 7 صیغوں میں نون اعرابی ہے یعنی 4 تثنیہ کے یفعلان تفعلان تفعلان تفعلان، اور 2 جمع مذکر کے یفعلون تفعلون، اور 1 واحد مؤنث حاضر کا تفعلینا، یہ 7 صیغے ہمیشہ مورب ہوں گے، خواہ نون تاکید کے ساتھ ہوں یا نون تاکید سے خالی ہوں۔ اور مضارع کے باقی 5 صیغے جن کے آخر میں نہ تو نون جمع مؤنث ہے اور نہ نون اعرابی ہے، وہ کبھی مورب اور کبھی مبنی ہوں گے۔ اگر ان کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوں گے، جیسے لیفعلن لتفعلن لتفعلن لافعلن لنفعلن۔ اور اگر یہ صیغے نون تاکید سے خالی ہوں تو مورب ہوں گے، جیسے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو۔ مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام معروف۔ فعل ماضی اور امر حاضر معروف، فعل ماضی کی گردان، امر حاضر معروف کی گردان، اور تمام معروف مبنی ہیں۔ فائدہ: مبنی الاصل وہ کلمہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہو، کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ مبنی الاصل وہ کلمہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے ہی مبنی ہے، کسی دوسری کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ ذیل کے الفاظ میں بتاؤ کون مورب ہے کون مبنی، مبنی اصل بھی بتاؤ۔ افتحو، افتح، افتحا، افتحو یہ مبنی ہے اور مبنی الاصل ہے کیونکہ یہ امر حاضر ہے۔ لم یفعل، لم یفعل یہ مورب ہے کیونکہ یہ فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لم اس کے اوپر آ گیا، یہ مبنی الاصل نہیں ہے۔ لن یسمعوا، یسمعون تھا بلند کے ساتھ، اس کا نون اعرابی گر گیا اور یہ مورب ہے۔ اضربنان، اضربنان یہ اس کے ساتھ نون ثقیلہ آ گیا، اور یہ امر ہے، یہ امر حاضر ہے، نون تاکید کے ساتھ ہے اور مبنی الاصل ہے۔ ھذا کتابی، یہ مبنی ہے، اور کیونکہ یہ یا کی طرف کتاب کی نسبت ہو رہی ہے، مضاف ہو رہا ہے، اور جو بھی قسم یا متکلم کے ساتھ کی طرف جو ہے وہ مضاف ہوگا تو وہ ہمیشہ مبنی ہوگا۔ نصرہ یہ ماضی معروف ہے، یہ مبنی ہے۔ سامعہ یہ ماضی معروف ہے، فعل ماضی ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ یجتنبنا اور یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے مضارع کے اندر،
اور یہ بھی مبنی ہے۔ اس عبارت میں ہر کلمے کو معین کر کے بتاؤ کہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا یہ مبنی ہے، الناس یہ معرب ہے۔ سوبدو یہ عبدا عبدو یہ امر حاضر ہے، یہ مبنی ہے۔ ربکم الذی رب یہاں پہ یہ معرب ہے۔ الذی یہ مبنی ہے۔ خالقکم یہ مبنی ہے۔ کم یہ بھی مبنی ہے۔ والذین یہ معرب ہے۔ من جو ہے یہ عروف ہے، یہ مبنی ہے۔ قبلکم یہ معرب ہے، اور کم جو ہے یہ مبنی ہے۔ اہدنا اہد یہ امر ہے، مبنی ہے، نا بھی مبنی ہے۔ الصراط یہ اسم ہے اور یہ معرب ہے۔ المستقیم یہ بھی معرب ہے۔ فائدہ: فعل ماضی کے 4 صیغے مبنی بر فتح ہوتے ہیں، جیسے فعل، فعل، فعلت، فعلتا۔ کبھی فتح تقدیری ہوتا ہے، جیسے دہا، دہت، دہاتا، اور ایک صیغہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، جیسے فعلو۔ کبھی ضمہ تقدیری ہوتا ہے، جیسے دہاؤ، رماؤ۔ دراصل دہاوو اور رمایو تھا، اور باقی 9 صیغوں میں ماضی مبنی بر سکون ہوتی ہے، جیسے فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ امر اعظم معروف 2 صیغوں میں مبنی بر سکون ہوتا ہے، جیسے افعل، افعلنا، اور 3 صیغوں میں مبنی بر حذف نون ہوتا ہے، جیسے افعلا، برائے تثنیہ مذکر مؤنث، اور جیسے افعلو، جیسے افعلی، اور بعض صیغوں میں مبنی بر حذف آخر، جیسے ادھو، ارمی، ارزا، اور اگر نون تاکید کے ساتھ ہو تو بعض صیغوں میں مبنی بر فتح ہے، جیسے اضربن، اضربن۔ حروف کبھی سکون پر مبنی ہوتے ہیں، کبھی ضمہ پر، کبھی فتح پر، اور کبھی کسرہ پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے من، منذ، انا، اور باللہ میں با۔ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل سے مشابہت رکھے، اس کو مبنی بھی کہا جاتا ہے، جیسے اسم ضمیر، اسم اشارہ وغیرہ۔ تو اور آگے والے سبق میں ہم اس میں غیر متمکن کے بارے میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔